نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں ان لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ کر دیا ہے جو لوگ کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ دنیا کے اندر ہماری کامیابی کا معیار مال و دولت، پیسہ، گھر، بنگلہ، گاڑی، جائیداد ہے، لیکن اصل جو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے وہ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اب وہ کامیاب جو شخص ہے اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان جیسی دولت ہے وہ کامیاب ہے۔ اور پھر جب ایمان ہوگا تو دوسرا وصف کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے توجہ ادھر ادھر نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہوئے وہ دنیا داری کے اندر نہیں کھبے ہوتے۔ نماز جب پڑھتے ہیں ان کے اعضاء، ان کی حرکات و سکنات اور ان کا دل، ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے بڑے ہی عاجزانہ اور بڑی ہی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اور تیسرا وصف ان کا یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو اور فضول باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فضول کام نہیں کرتے، فضول باتیں نہیں کرتے، اپنے آپ کو لغویات سے، فضولیات سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اور چوتھا وصف یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنے مالوں میں سے جو اللہ کا حق ہے، جو زکوٰۃ ہے، اسے ادا کرتے ہیں۔ اور پانچواں وصف یہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، پاک دامن اور پاک باز رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اگلا وصف یہ ہے جو چھٹا وصف ہے، وہ وصف ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ لوگ اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، جو بھی وعدہ کیا جاتا ہے کل قیامت کے دن اگر پورا نہ کیا گیا ہو تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دی۔ اور جو کامیاب بندہ ہے، جو مومن ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ مومن کی نہیں، منافق کی علامت ہے۔ اور اگلا وصف جو ساتواں وصف ہے کامیاب لوگوں کا، وہ وصف کیا ہے؟ کہ وہ اپنی امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اس امانت میں خیانت نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، وہ لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آٹھواں وصف ان کا یہ ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں اپنی نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جب جس بندے میں یہ 8 وصف پائے جائیں وہ بندہ کامیاب ہے، اور وہ بندہ جس میں 8 وصف یہ والے پائے جائیں اولئک هم الوارثون، وہ جنت کا وارث ہے، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو یہ مومنوں کے اوصاف سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے اوپر، جنین کے اوپر تخلیقی مراحل میں جو کیفیتیں گزرتی ہیں
اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ 1970 سے پہلے کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر ان کیفیات کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ جب 1970 میں الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد ہوئی، اس کے بعد لوگوں کو کچھ نہ کچھ، اور وہ بھی بہت محدود، اور وہ بھی نقشہ اور اشارے کی صورت میں چند باتوں کا تعین کرتے ہیں کہ بچہ حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اس سے زیادہ یقینی طور پہ ابھی بھی کچھ نہیں جانتے۔ یہ آج کی تحقیقات، یہ ابھی کی تحقیقات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس ماں کے پیٹ میں جو بچے کے تخلیقی مراحل ہیں، آج سے 1450 سال پہلے ان کو قرآن میں ذکر کر دیا، نازل کر دیا۔ اور اس آیت کو پڑھ کے کتنے ہی سائنسدانوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جدید میڈیکل سائنس نے جو اب تحقیقات دریافت کی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کا مذہب 1450 سال پہلے ہی وہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ کی تخلیق کس قدر بہترین ہے کہ اللہ رب العزت رحم مادر میں سب سے پہلے انسان کو نطفے کی شکل میں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، علقہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مضغہ بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ماس چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو شکل دی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے 40 دن تک وہ نطفے اور قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن بعد اللہ رب العزت اس کو علقہ بنا دیتے ہیں، جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں، پھر 40 دن بعد اللہ رب العزت اسے مضغہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اس 40 دن کے بعد اس مضغہ کے اندر اللہ رب العزت روح کو پھونکتے ہیں، اس کے اندر روح کو بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل بنتے ہیں 120 دن، 40 پلس 40 اور پلس 40 یہ بنتے ہیں 120 دن، یعنی 4 مہینے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے روح پھونک دی جاتی ہے، اور جب فرشتہ روح پھونکنے کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت اسی فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی ابھی اسی وقت اس کا رزق لکھ لو کہ اس نے کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، ابھی لکھ دو۔ اور پھر اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، کتنی دیر زندہ رہے گا، اور تیسری بات یہ لکھی جاتی ہے کہ یہ کام کیسے کرے گا، اچھے کام کرے گا کہ برے کام کرے گا، اور چوتھی بات یہ لکھی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ بچہ بدبخت ہوگا کہ خوش بخت ہوگا۔ یہ 4 چیزوں کا تعین کر دیا جاتا ہے، لکھ دی جاتی ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت لکھ دیا ہے اور اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ اللہ رب العزت کی تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب کسی کو بدبخت لکھ دیا ہے، پہلے سے ہی لکھ دیا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ بدبخت ہے، تو پھر وہ کیسے اچھے کام کر سکتا ہے؟ تو حضرات یاد رکھیں، یہ اعتراض کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، کج فہمی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے بدبخت ہے، اس وجہ سے وہ برے کام نہیں کرتا، بلکہ اس نے برے کام کرنے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی پتا ہے۔ اب مثال سے بات سمجھیں، اب مجھے پتا ہے کہ آپ روزانہ یہاں سے 10 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، میں یہاں قلم پکڑوں اور لکھ دوں کہ 10 بجے کے بعد آپ میں سے کوئی بھی یہاں نہیں موجود ہوگا، تو کیا آپ میرے لکھنے کی وجہ سے اٹھ کے جائیں گے؟ نہیں، آپ نے اٹھ کے چلے جانا ہے، اس وجہ سے میں نے لکھ دیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے چلے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، لکھ کے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ یہ برے کام ہی کرے، وہ گندے کام ہی کرے، وہ اللہ کی نافرمانیاں ہی کرے۔ اللہ نے لکھ کے مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے برے کام کرنے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی پتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، اللہ رب العزت کا علم ہر زمانے کو محیط ہے۔
تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی ہر چیز انسان کے بارے میں لکھ دی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، ہم خوش بخت ہیں یا بدبخت ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، ایمان پر ہوگا یا ہمارا خاتمہ کسی گناہ پر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے اس رب کو پتا ہے، اس کا ہمیں پتا نہیں۔ ہمیں تو عمل کرنے کا حکم ہے اور نیک عمل کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کو بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی تھی میں اس لیے نہیں پڑھتا۔ یہ کج فہمی ہے، یہ انسان کے اندر شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اللہ کی تقدیر کو دلیل بنائے، حالانکہ اللہ رب العزت نے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے اپنے علم سے لکھا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المومنون کے بعد سورۃ النور ہے۔ اس سورت کے اندر خاندانی عائلی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ مدینہ کے اندر سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی تھی، اور وہ غزوہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ اس غزوے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ جب غزوات کے لیے جاتے تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے، راستے میں پڑاؤ کیا، رات گزاری، صبح اٹھے تو سارے لوگ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ قضائے حاجت کے لیے جب لوگ چلے گئے دور آڑ میں، تو سارے لوگ قضائے حاجت کر کے واپس آ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آنے لگی تو میں نے اپنے گلے میں دیکھا کہ جو میرے گلے میں ہار تھا وہ گر گیا ہے، گم ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں میں پھر واپس چلی گئی، جس جگہ پہ میں قضائے حاجت کرنے گئی تھی میں دوبارہ وہاں گئی کہ جا کے ہار دیکھوں کہیں اندھیرے میں وہاں ہار گر نہ گیا ہو۔ تو کہتی میں ہار کو تلاش کرنے کے لیے گئی، جب ہار میں نے ڈھونڈا ہار مل گیا، میں نے ہار پکڑا، واپس آئی، جب پڑاؤ والی جگہ پہ آئی تو مسلمانوں کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ اب میں بڑی پریشان، مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اور جس کجاوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتی تھی وہ صحابہ نے اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دبلی پتلی تھی، میرا اتنا وزن نہیں تھا، جنہوں نے میرا کجاوا اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کجاوے میں ہوں یا نہیں ہوں، میری موجودگی کا ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کجاوا رکھ لیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آئی وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں بڑی پریشان ہوئی، لیکن میں اسی جگہ پہ بیٹھ کے لیٹ کے آرام کرنے لگی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلے گا کہ میں موجود نہیں ہوں تو آپ ضرور واپس آئیں گے اور مجھے یہاں سے لے کے جائیں گے۔ کہتی میں بیٹھی لیٹی اور میری آنکھ لگ گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کے پیچھے ایک بندے کو مقرر کیا ہوتا تھا جس کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ اگر کوئی قافلے والوں کا سامان پیچھے گر گیا ہے وہ اسے اٹھا کے جا کے قافلے والوں کے حوالے کرتا تھا۔ وہ صحابی صفوان بن معطل تھے، وہ آئے اور انہوں نے جب قریب سے دیکھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے چہرے سے پردہ ہٹ چکا تھا، میں سوئی تھی مجھے پتہ نہ چلا، اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، انہیں پتا تھا میرا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ام المومنین سیدہ عائشہ یہاں پیچھے رہ گئی۔ تو جب انہوں نے انا للہ پڑھا کہتی میری آنکھ کھل گئی، اور اس صحابی رسول نے اللہ کی قسم مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی، اپنا اونٹ اپنی سواری میرے سامنے رکھی اور میں اس اونٹ پہ سوار ہو گئی، خود وہ پیدل چلے لگام پکڑ کر اور میں اونٹ پر سوار ہو کر ان کے ساتھ آئی، اور حتیٰ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب ہم قافلے میں شامل ہوئے کچھ منافقین دیکھ رہے تھے، انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس صفوان کے ساتھ اکیلی بعد میں آئی ہیں، کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ انہوں نے جب باتیں بنانی شروع کی، منافقین کی چرف زبانی، منافقین کی سازشیں جب منظر عام پر آئیں تو اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت، پاکیزگی، پاک دامنی اور صداقت کے لیے قرآن پاک کی 10 آیات کو نازل کیا اور منافقین کا منہ توڑ دیا۔ تو وہ جواب کیا تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم
عظیم، یہ تم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہو یہ بہتان ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں، یہ تو طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات ہے، اللہ کے نبی کی بیویاں۔ اور یہ قانون نازل کر دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ نبی کو اللہ رب العزت ایسی تکلیف نہیں دیتے کہ کسی نبی کی بیوی زانیہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، بتوں کی عبادت کرنے والی ہو سکتی ہے، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، بدفعل نہیں ہو سکتی، نبی کی بیوی پاک دامنہ ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کے لیے 10 آیات کو نازل کیا، اور اس وقت یہ قانون بنا دیا کہ جو کوئی مومنہ عورت پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اگر وہ 4 گواہ سچے نہیں لے کے آتا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی ایک مسلمان عورت کی عزت کو محفوظ کیا گیا۔ یوں ہی چلتے پھرتے کسی عورت کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی عورت کے بارے میں بات کر کے راہ سے ہٹ جانا اور لوگوں میں باتیں مشہور کر دینا کہ فلاں عورت ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کر دیا، سزا ذکر کر دی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو جو مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو مومنہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں دنیا میں سزا تو 80 کوڑے ہے، کل قیامت کے دن وہ لعنت کے مستحق ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ان کو دردناک اور بہت بڑا عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو یہ احکام اللہ رب العزت نے اس میں نازل کر دی۔ آخری بات، اللہ رب العزت نے اسی صورت میں زانی کی سزا بھی ذکر کر دی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے سزا کے طور پہ۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، کہ اللہ رب العزت نے جائز خواہشات پورا کرنے کے لیے، اس کی بیوی اس کے پاس موجود ہے، وہ شادی شدہ ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ زنا کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے تو وہ فساد فی الارض کرتا ہے، وہ بغاوت کرتا ہے، اور اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے گا، باندھ کے یا زمین میں گاڑ کے اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ کیونکہ زنا کرنے والا معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، زنا کرنے والا لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے، زنا کرنے والا لوگوں کے نسب خراب کرتا ہے، لوگوں کے خاندانوں کو خراب کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بے حیائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی بڑی سخت سزا ذکر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔